أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور پہچان کے لیے کئی باتیں پچھلی آیات میں ذکر فرمائیں کہ ہر مادہ جو پیٹ میں چیز اٹھاتی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے پوری تفصیلات کے ساتھ، اور اس چیز کا بڑھنا گھٹنا، اس کی وجہ سے پیٹ کا گھٹنا اور بڑھنا اللہ ہی جانتے ہیں سب مقدار کو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جانتے ہیں اور وہ بڑے ہیں اور بہت اونچے ہیں، اور یہ بھی کہ تم میں سے کوئی چپکے چپکے بات کرے یا زور سے، یا جو رات کی اندھیری میں چلے یا دن کو چلے، اللہ کے لیے سب برابر ہیں۔ اور یہ کہ اللہ نے انسان کے اعمال کی حفاظت کے لیے اور اس کی جان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی جان کے بھی مال کی بھی۔ اور یہ اصول بھی بتایا کہ جب بندہ اپنی حالت بدلنے کے لیے اسباب اختیار نہیں کرتا تو اللہ اس شخص یا اس قوم کی حالت کو بھی نہیں بدلتے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی افتاد، کوئی عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اسے ٹلا نہیں سکتا۔ اور یہ بھی اللہ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان میں بجلی چمکا کر خوف اور امید میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ ہی بھاری بھرکم بادلوں کو فضا میں چلاتا ہے، اور فرشتہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور دیگر فرشتے بھی۔ پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بجلی گرا کے کسی کو سزا بھی دے دیتے ہیں، اور اللہ بڑی قوتوں والا ہے۔ یہ پچھلا بیان تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ جب بات ایسی ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار اور قدرت میں ہے تو پھر لہو دعوت الحق، سچی پکار بھی اسی کے لیے ہے، برحق پکار بھی اسی کے لیے ہے، اسی کو پکارا جائے، یہ حق بات۔ پکار کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یعنی اللہ کے لیے اللہ کی طرف جو دعوت دی جائے گی یہی سچی دعوت ہے، یعنی پارٹی کی دعوت، ملک کے لیے دعوت، فلاں فلاں چیزوں کے لیے دعوت، جیسے کہ دنیا میں ہوتے نا، بلاتے لوگ آؤ بھائی اس کام کے لیے، آؤ بھائی اس کام کے لیے، تو یہ سب دعوتیں ہیں۔ ان ساری دعوتوں میں سچی دعوت یہ کہ کوئی کہے اللہ کی طرف آؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کی طرف دعوت دینا یہ سب سے سچی دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آل مکہ کو اللہ کی طرف دعوت اس طرح کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے آل مکہ لا الہ الا اللہ کہو، اس کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
یہی سچی دعوت ہے، کلمے کی دعوت، ایمان کی دعوت، اسلام کی دعوت، ٹھیک ہے۔ اور دعوت کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، بیمار ہوتا ہے، دکھیا ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، کئی اس کو مشکلات پیش آتی ہیں، تو یہ پھر سہارے تلاش کرتا ہے اور اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے مختلف دروازوں پہ دستک دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، لہو دعوت الحق، ہر مشکل میں اللہ کو پکارنا ہی ایک برحق پکار ہے، اور باقی اگر کسی کو پکارا جاتا ہے تو پکار باطل ہے۔ اور اس پکار سے مراد ہے اسباب سے بالا چیزوں میں، اسباب کے اندر چیزوں میں دوسروں کو تو آپ پکار سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو کسی کام کے لیے وسیلہ بنایا ہے، تو آپ اس کام میں اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ کیا آپ دیکھ لیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے اور وہ اس کو اللہ نے قدرت دی ہے، یہ چیز دی ہے اور اس سے وہ مجھے نفع پہنچا سکتا ہے، پھر تو اس کو پکار سکتے ہیں۔ لیکن جہاں اسباب کے عالم میں اللہ نے کسی کو کوئی اختیار ہی نہیں دیا اور پھر آپ کسی چیز میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، تو یہ دعوت اور یہ پکار بالکل باطل ہے۔ تو لہو دعوت الحق، اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے مشکلات میں، حاجتوں میں، ٹھیک ہے نا، بیماریوں کی شفا میں۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، یا بھی وہ دونوں پکارے ہیں، اوروں کی طرف پکارتے ہیں، آؤ ہمارے جلسے میں آ جاؤ، ہماری پارٹی میں آ جاؤ، ہمارے منشور پہ آ جاؤ، فلانا کر دو، یہ کر دو، یہ بھی ہے۔ اور یہ کہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں حاجات میں، اے فلانے میری مشکل حل کر دے، میری حاجتیں پوری کر دے، تو وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کسی پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے، وہ ان کی کسی پکار کا جواب بھی، یعنی کسی کو، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کہیں تشریف لے گئے تو ایک آدمی کو دیکھا ایک قبر کے پاس کھڑے ہوئے پکار رہا تھا، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے۔ امام صاحب نے سنی، آپ اس کے طریقے سے کہا، کچھ جواب ملا کہ نہیں، کہا بے وقوف کہیں کے، جو نہ تیری سنتا نہ تیری جواب دیتا، وہ حاجت کیا پوری کرے؟ کم سے کم پہلی بات تو یہ ہوتی نا کہ تیری یہ پکار اس نے سنی ہوتی اور سن کے وہ تجھے جواب دیتا ہاں نہ میں، تو ایک بات بھی تھی، نہ تو سنا نہ اس نے کوئی جواب دیا اور تو لگا ہوا اس کے پیچھے، بے وقوف کہیں کے، زندہ خدا کو چھوڑ دیا، جو چپ کے بھی سنتا ہے، زور کی بھی سنتا ہے، ٹھیک ہے، سب کی سنتا ہے، اندھیرے میں بھی سنتا ہے، روشنی میں بھی سنتا ہے، چلتے پھرتے رستے میں بھی سنتا ہے، مسجد میں بھی سنتا ہے، اور جو ہزارہا مہربانوں میں بھی سب سے بڑا مہربان ہے، اس کو تو نہیں پکارتے، اور جو سنتا بھی نہیں، کوئی جواب بھی نہیں دیتا، تو انسان جب اللہ کے دربار سے دھتکارا جاتا ہے نا تو اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کو مت ماری جاتی ہے کہ جو ہم وقت آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے، جو ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھنے والا ہے، ہر طرح کی بات سنتا ہے، وعدہ بھی کرتا ہے کہ مجھ سے پکارو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اس کو تو چھوڑ رکھا ہے، اور جن کا سننے کا بھی پتہ نہیں، جواب بھی نہیں دے سکتے، خود زندگی بھر اس کے محتاج رہے ہیں، اسی سے مانگتے رہے ہیں، تو جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کسی پکار کو بھی نہیں قبول کرتے، ہاں نہ کا کوئی جواب نہیں دیتے،
تو غیروں کو پکارنا اپنی حاجتوں میں مشکلوں میں ایسا ہی ہے الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر جیسا کوئی آدمی پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے، او پانی آ جا، اے پانی میرے منہ میں آ جا، کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، تاکہ پانی اس کی بات سن کے خود اس کے منہ میں چھلانگ لگا کے آ جائے. تو کیا ہوگا؟ وما هو ببالغ، وہ پانی نہیں آئے گا اس کے منہ میں. وہ لاکھ پکارے، ہاتھ جوڑے، ہاتھ پھیلائے کہ اللہ کے واسطے تو میرے منہ میں آ جا، وہ جواب ہی نہیں دے گا کچھ. تو جیسے پانی کو پکارو کہ منہ میں آ جائے، نہیں آئے گا، جواب بھی نہیں دے گا، تو ایسے کسی جن کو، کسی کو اور کو، کسی بھی مخلوق کو آپ پکارو، جواب ہی نہیں ملے گا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کا اپنے معبودوں کو پکارنا مگر محض بیکار. یا ضلال کا معنی بیکار، یعنی فضول پکار ہے، لا حاصل بات ہے، خامخواہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں. لیکن کوئی کہے گا نہیں جی ہماری تو کئی بگڑیاں بنتی ہیں، آپ کہتے ہیں کچھ نہیں، ہم تو گئے تھے اور ہمارا تو یہ کام ہوا، ہم نے نظر دی تھی، ہم نے دعا مانگی تھی، تمہارا کام تو ہوا. تو اس کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے، اس کے بعد کے سپارے میں آئے گا وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. یہ تم ہو جو اس کی نسبت فلانے فلانے کی طرف کر لیتے ہو. اصل میں فلانے کا بھی اس میں کام نہیں ہے، تم نے سمجھ لیا کہ وہاں سے آیا، دیا پھر بھی اللہ نے ہے، اور یہ اللہ کی عنایت ہے. تم غیر سے مانگتے ہو پھر بھی وہی دیتا ہے. اس کو پتہ نا غیر بیچارہ کیا دے گا، اور یہ محتاج ہے، چلو میں ہی دے دوں. تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں اس لیے پکارتے ہیں، وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہے. حاجتیں پھر بھی اللہ پوری کرتے ہیں، کافر کی حاجتیں بھی وہی پوری کرتے ہیں. اچھا، تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کرائی تھی، جس میں میں نے بھی اس کو پھر دوبارہ دہرایا. اب اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئے انسانوں سے فرماتے ہیں کہ تم تھوڑے سے بگڑ گئی تو ہوگا کیا، تم چند انسان سر پھرے ہو گئے اور تم نے بگاڑ اختیار کر لی تو میرا کیا نقصان ہے. ساری کائنات تو میری مطیع اور فرما بردار ہے، اگر اس میں چند آدمی بگڑ گئے ہیں تو کیا ہے، اور وہ چند آدمی بھی بگڑے تو پورے بگڑ نہیں سکتے، وہ بھی میری بندگی پہ ہے مجبور. اس لیے کہ اللہ کے قانون دو طرح ہیں، ایک ہے قانون شریعت، ایک ہے قانون تکوینی. ٹھیک ہے نا؟ قانون شریعت تو اختیاری ہے، اللہ نے قانون بھیج کے ہمیں اختیار دیا کہ تم اس پہ عمل کرو یا نہ کرو، تمہاری مرضی، کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، نہیں کرو تو یہ عذاب ملے گا، پر مجبور نہیں کیا. ایک قانون ہے تکوینی، جس کو لازمی طور پہ ماننا پڑتا ہے، ہر آدمی کو ماننا پڑتا ہے، کہ ہر کائنات کی ہر چیز کو ماننا پڑتا ہے، اور کسی انسان یا کسی مخلوق کو بھی اس قانون سے ہٹنے کی گنجائش ہی نہیں. وہ جبری قانون ہے، اختیاری قانون نہیں. شریعت کا قانون اختیاری ہے، تکوینی قانون جبری ہے، وہ کرنا ہی کرنا پڑتا ہے، انکار کرو تو بھی کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکوینی قانون میں تو کائنات کی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو میرے قانون سے ادھر ادھر ہو سکے. کافر ہیں تو وہ بھی جکڑے گے، ان کو بھی لا محالہ، وہ چاہے نہ چاہے میرا قانون ماننا پڑتا ہے. ٹھیک. اب کتنی چیزیں ہیں جو انسان نہیں چاہتا. کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، پر بیمار ہوتے ہیں، یہ جبری قانون ہے. اور جب بیمار وغیرہ نہیں ہے بیماری، بیمار ہوں، ڈاکٹر سے کب جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں. انکار نہیں کر سکتے کہ میں بیماری کو نہیں تسلیم کرتا، جس نے بھیجی ہے میں واپس بھیجتا ہوں. مانتے ہیں اچھا یہ آ گئی ہے
اور یہ کچھ زیادہ ہی مانتے ہیں. تھوڑی سی بھی آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. ہم تو پھر چلتا کر لیتے ہیں، چل گاڑی چلتی ہے تو چلائے رکھو. یہ ان میں حوصلہ نہیں ہوتا. اس طرح بھوک پیاس کا ایک جبری قانون ہے. بھوکے ہوتے ہیں تو سب بھوکے ہوتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھوک جس نے بھیجی میں نہیں مانتا، پیاس جس نے بھیجی نہیں مانتا. تھکتے سارے کام کر کے کہتے کہ میں نہیں تھکتا. نیند سب پہ جبری قانون کہتا میں نہیں سوتا. تو یہ جبری قانون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبری قانون کے تحت تو ہر چیز میرے سامنے سجدہ کرتی ہے. مشرک بھی کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے. ہاں سجدے دو ہیں، ایک اختیاری ہے. اختیاری سجدہ تو مومن کرتا ہے، کافر مشرک نہیں کرتا، وہ دوسری جگہ کرتا ہے. لیکن ایک جبری سجدہ ہے وہ تو میرے سامنے اس کو بھی کرنا پڑتا ہے. اس سے انکار وہ بھی نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ ہر چیز کا سایہ سجدہ کرتا ہے. ہر چیز کا سایہ جب صبح اٹھتا ہے تو سایہ کدھر پڑتا ہے؟ مغرب کی جانب میں. تو یعنی اس کا سایہ کہاں پڑتا ہے؟ زمین پہ. تو پورا جسم کا سایہ زمین پہ سر رگڑتا جاتا ہے تو 12 بجے تک ادھر سر رگڑتا ہے. اور زوال کے بعد پھر ادھر مڑ جاتا ہے. تو پھر ادھر سر رگڑتا مغرب ہو جاتی ہے. تو کوئی کہے نا میرا سجدہ، میں سجدہ نہیں کرتا، میرا سایہ سجدہ نہیں کرا. تو کون ہوتا ہے؟ تو اپنا سر جھکا نہ جھکا، تیرا سایہ تو میرے سامنے سجدہ کرتا رہے گا. تو سائے کا سجدہ جبری ہے، سر کا سجدہ اختیاری. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ. کیا شان ہے اللہ کی. دیکھیں نا کہ ایک قانون میں ایسا جکڑا ہے کہ سارے کے سارے جکڑے ہوئے ہیں. ہاں جی، ایک قانون اختیاری دیا، اس میں کچھ بگڑ گئے تو بگڑ گئے. کون سی بات؟ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. من فی السماوات، جو مخلوق آسمانوں میں ہے وہ تو کرتی ہے. آسمان میں کیا ہے؟ فرشتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آسمان سے چونکہ مراد بلندی بھی ہوتی ہے نا، یعنی اس فضا کے اوپر جتنی بھی مخلوق ہے نا وہ سب آسمانوں میں. جیسے کہ تو یہ نہیں کہ صرف فرشتے ہی اوپر اللہ کی اور نہیں کوئی مخلوق ہو سکتی ہے. جیسے کہ زمین آسمان کے میں سیارے ہیں، آسمان میں ستارے بھی ہیں، اور پھر ستاروں میں نہ معلوم کتنی مخلوق ہوگی. ان کے علاوہ اللہ جانے کتنی مخلوق ہوگی. اور اس طرح آسمانوں پر فرشتوں کے علاوہ کیا معلوم. تو مطلب یہ ہے کہ علوی کائنات، اوپر کی کائنات سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے. اور اس میں تو کوئی انکار کرنے والا ہے ہی نہیں. وہ سب سراپا اطاعت ہے. بندگی تم کی گھٹی میں جیسے پڑی ہوئی ہے. ہاں. والارض، اور جو زمین میں مخلوق ہے ساری وہ بھی سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ہاں زمین والے کچھ اختیاری سجدہ نہیں کرتے ہیں، قبر پہ کر لیتے ہیں اور برہما جی کی مورتی کے سامنے کر لیتے ہیں، یا وشنو یا شنو جی کی سامنے، یا دوسرے جو بہت سارے ہیں، یا سلیب کے سامنے، یا حضرت مریم کی، یا اور چیزوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. ایسا بھی کرتے ہیں، لیکن سب کے سائے کا سجدہ تو مجھے ہی ہوتا ہے. سب کے سائے کا سجدہ. تو جتنے زمین میں ہیں سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو مرضی سے، خوش دلی سے. تو مومن کرتے ہیں. وَكَرْهًا، بأمر مجبوری کافر کو بھی کرنا پڑتا ہے. اور کافر کا سجدہ بأمر مجبوری کیا ہے؟ جب بیمار پڑتا ہے نا تو سر رکھ ہی لیتا ہے. جب سر نیچے رکھ لیتا ہے عاجزی کا تو یہ اللہ کو سجدہ ہی ہوتا ہے، چاہے رخ کسی طرف بھی ہو. بیماری کو مان لینا یہ بھی سجدہ ہے جی. اور اگر سجدہ اختیاری نہیں کرتا تو وہ ظلالہم، ان سب کے سائے تو کرتے ہیں نا. سائے کو تو نہیں روک سکتا نا.
وہ تو صبح سے شام تک زمین پہ پڑے رہتے ہیں. ہر چیز کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہر چیز کا، کافر کا بھی، مومن کا بھی، درختوں کا بھی، ٹھیک ہے نا، پہاڑوں کا بھی، ہر چیز کا سایہ صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. بالغدو والآصال، صبح اور شام کے وقت، دونوں وقت. صبح کو سجدہ ہوتا ہے مغرب کی سمت، شام کو سجدہ ہوتا ہے مشرق کی سمت، ٹھیک ہے نا. اور غدو صبح کے وقت کو کہتے ہیں، یہ واحد ہے، اور آصال یہ جمع ہے، یہ شام کے وقت کو کہتے ہیں. تو صبح شام کا مطلب دن رات بھی ہو سکتا ہے، یعنی شام سے وہ مراد بھی ہو سکتی ہے نا جو زور کے بعد ہوتی ہے، دن کا حصہ، اس کو بھی شام کہتے ہیں، اور شام رات کو بھی کہتے ہیں. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دن رات، غدو دن، آصال شام یعنی رات. دن رات سجدہ کرتی ہیں اللہ کو چیزیں. رات کو سائے کا سجدہ بظاہر معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ روشنی دھیمی ہوتی ہے نا تو سایہ نظر نہیں آتا. دن کی روشنی تیز ہوتی تو سایہ نظر آتا ہے. ویسے صبح شام کا سایہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف ہوتا ہے. یہ آیا سجدہ ہے جو میں نے تلاوت کی، اور انشاءاللہ آپ نے بعد میں ایک سجدہ کرنا ہوگا. اس قسم کی 14 مقامات ہیں قرآن مجید میں کہ جن آیات کی تلاوت کرنے پر اور ان کی تلاوت کے سننے پر ایک سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ سجدہ ہمارے ہاں واجب ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک واجب کہتے ہیں. فرق یہ کہ امام صاحب کے یہاں 14 سجدے ہیں، امام مالک کے یہاں واجب 11 سجدے ہیں، اور 3 سجدے واجب نہیں، ان کے یہاں سنت ہے. امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک 15 سجدے ہیں، پر وہ ان کو واجب نہیں بلکہ سنت کہتے ہیں. تو 12 سجدے ہیں. تو ان آیات میں جن کی تلاوت یا جن کی سماعت پہ سجدہ واجب ہوتا ہے، یا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سجدے کا حکم دیا ہوتا ہے، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے سجدہ کرنے کا بیان کیا ہوتا ہے یا نہ کرنے کا بیان کیا ہوتا ہے، یا سجدے کی ترغیب دی ہوئی ہوتی ہے. تو ان حالات میں ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی یا اس کی ترغیب کی تعمیر کرے اور سجدہ کرے. ٹھیک ہے. تو جس وقت آیت پڑھی جائے اس وقت اگر آدمی باوضو ہے یا اور کوئی مصروفیت نہیں تو اسی وقت سجدہ کر لینا چاہیے. اس سجدے میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن نماز کی جتنی شرطیں ہیں وہ اس سجدے کے لیے بھی شرطیں ہیں. جسم پاک ہو، باوضو ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، قبلے کی طرف منہ ہو. ٹھیک ہے نا، یہ ساری باتیں، وقت مکروہ نہ ہو. تو ہاں، تو صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، اور اس میں تسبیحات 3، 5، 7 جتنی بھی ہیں، یا وہ دعائیں جو حضور اس سجدے میں پڑھتے تھے کسی کو یاد ہو تو وہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ بیٹھنا ہے، اور سلام بھی نہیں، تشہد بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر کے سجدہ، تسبیحات کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھ بیٹھنا. ٹھیک ہے نا. نہیں، سجدے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیز پہ سر کو ٹیکے کہ جس پر سر کا وزن پڑے. تو بستر چونکہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ اس پہ زور نہیں پڑتا نا، تکیہ وغیرہ، تو اس لیے اس پہ سجدہ نہیں ہوتا. جیسے کہ ایسی موٹی کارپٹ وہ بستر، اس سے جیسے نماز نہیں ہوتی نا، لیکن باقاعدہ سر کا زور نیچے لگے. ایسی کوئی چیز اگر بستر پہ جائے گا، یعنی کوئی لکڑی رکھی ہوئی ہے تو ہو جائے گا، لیکن جیسے ہمارے بیڈ ہیں تو ان پہ نہیں. سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں ہونے ضروری ہیں. مطلب کہ اصل چیز تو سجدے میں پیشانی ہوتی ہے، ناک بھی لگانی چاہیے، لیکن فقط پیشانی سے بھی سجدہ ہو جائے گا، لیکن فقط ناک سے سجدہ نہیں ہوتا. ہاں، یہ کہ پیشانی پہ زخم ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر فقط ناک سے بھی سجدہ ہو جائے گا، لیکن پیشانی صحیح ہے تو اصل پیشانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر آیت کے پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پہ بھی سجدہ کرنا ہوتا ہے. اسی وقت کر لے
اس وقت نہ کر سکے تو دوسرے وقت میں کر لے، لیکن بہرحال یہ سجدہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ کہ ایک آیہ کریمہ سجدے کی ایک ہی مجلس میں جتنی دفعہ بھی پڑھی جائے سجدہ ایک ہی کرنا ہوگا۔ جیسے ہم ابھی یہاں بیٹھے ہیں اور یہ آیت میں کئی دفعہ بھی پڑھ لوں یہی آیت تو آخر میں ایک ہی سجدہ ہوگا۔ ہاں یہاں سے اگر ہم جگہ بدل لیں، مسجد سے ادھر ادھر ہو جائیں، باہر نکل جائیں، پھر اس آیت کی تلاوت کریں تو باہر کا سجدہ پھر اور ہوگا۔ اس کمرے کا سجدہ، اس حال کا سجدہ ایک ہی ہے، اگر چلتے پھرتے بھی یہاں اس کو بار بار پڑھیں تو ایک ہی ہے، لیکن اس حال سے نکل جائیں گے پھر تلاوت کریں تو دوسرا سجدہ ہوگا، پھر اندر آ کے کریں تو تیسرا ہوگا۔ تو جگہ کے بدلنے سے سجدے کا وجود بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ممنوع جو مکروہ اوقات اس میں نہیں کرے، جس میں نماز مکروہ ہے۔ ہاں جی، 3 وقت جس میں سجدہ نہیں کیا جا سکتا، 3 وقت: سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت، اور جو بالکل سر سے آسمان پہ سورج کھڑا ہو اس وقت۔ ہاں جی، میں عرض کرنے لگا ہوں آپ کا مسئلہ۔ اچھا تو ہاں کون سا؟ ہاں یہ سجدہ کر سکتے تلاوت کا، اگر آپ نے تلاوت کی ہے وہ نماز جو مکروہ ہے وہ نماز مکروہ ہے۔ مطلقاً سجدہ 3 وقتوں میں مکروہ ہے: سورج ڈوبتے وقت، نکلتے وقت، استوا کے وقت۔ سجدہ تلاوت 3 وقت میں آپ کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی، مغرب سے پہلے بھی وغیرہ۔ اچھا ایک بات تو یہ ہوئی نا کہ ایک آیت بار بار اگر دہرائی جائے ایک ہی جگہ میں تو ایک ہی سجدہ ہوگا، لیکن جگہیں بدلیں گی تو سجدے، لیکن ایک ہی جگہ میں بیٹھ کے کہیں دوسری جگہ سے آیت سجدہ تلاوت کر لی تو پھر اس کے لیے دوسرا سجدہ ہوگا، اور تیسری آیت کوئی تو تیسرا ہوگا۔ آیت کے بدلنے سے سجدہ بدلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہے کہ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سجدہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب باقاعدہ اپنی زبان سے پڑھا جائے یا کسی پڑھنے والے کی زبان سے سنا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا جو پھر ٹیپ میں ہے یا ریڈیو پر یا اس طرح کی چیزوں سے یعنی جو سنا جائے گا تو ان حضرات کے فتویٰ کے مطابق اس پہ پھر سجدہ واجب نہیں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ کر لینا چاہیے۔ احتیاط یہ کہ ان ذرائع سے اگر آیت سنیں تو کر لیں، لیکن باہر فتویٰ یہ ہے کہ اس میں واجب نہیں ہوتا۔ رات کے 12 بجے بالکل جی، رات کے 12 بجے کیا ساری رات کریں، رات تو ہے وہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، دن کے 12 بجے نہیں کریں، رات کے 12 بجے کریں۔ ہاں وہ تو سب سے اچھا سجدہ ہوتا ہے جو رات کے وقت کیا جاتا ہے۔ تو رات کا کوئی وقت سجدے کے لیے مکروہ نہیں ہے، صرف دن میں استوا جب سورج سر پہ ہو اس وقت مکروہ۔ تو یہ دوسرا سجدہ ہے شروع قرآن سے جو ابھی یہاں تلاوت کی۔ پہلا کیا تھا؟ 9ویں سپارے میں سورہ اعراف کیا تھا؟ گاڑی میں ہوں یا کشتی میں ہوں یا جہاز میں ہوں یا بس میں ہوں وہ ایک ہی مجلس ہے، وہاں اگر ایک آیت سجدے کی بار بار پڑھیں گے تو ایک ہی سجدہ ہوگا۔ اچھا جی، تو یہ بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو ایک سجدہ یہ ہو گیا، ایک پہلے گزرا ہے، تیسرا 14ویں پارے میں آ گیا، اور چوتھا 15ویں میں آ گیا، پھر 16ویں میں آئے گا، پھر 17ویں میں 2 ہیں لیکن وہ ہمارے ہاں ایک نہیں ایک ہے۔ احتیاط یہ کہ اس کو بھی کر لیں گے، اسی بات نہیں، 15 ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے جو ہے سورہ نمل میں، یہ سورہ نمل میں ہے، سورہ فرقان میں ایک ہے، سورہ نمل میں ایک ہے، اور 20ویں پارے میں پھر نہیں، 21ویں میں ہے جی، 22ویں میں نہیں، 23ویں میں ہے، 24ویں میں نہیں، 24 میں ہے، 25ویں میں نہیں، 26 میں نہیں، 27 میں ہے، 28 میں نہیں، 29 میں نہیں، اور 30 میں پھر 2، ٹھیک ہے جی۔ ہاں 23 میں ہے نا، بتائیں 23 میں ہے نا، 22 میں نہیں ہے، 23 میں ہے، 24 میں ہے، 25 میں نہیں، 26 میں نہیں، 27 میں۔ تو یہ ہے آیات سجدہ کا حکم۔ اچھا
قل من رب السماوات والارض قل اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا. اچھا، اور یہ بھی ہے کہ آیت سجدہ جو عربی میں ہے اس کے پڑھنے سے سجدہ تلاوت ہوگا. اگر اس کا ترجمہ آپ نے کسی زبان میں پڑھا ہے تو سجدہ نہیں ہے. کسی زبان میں ٹرانسلیشن پڑھیے نیچے سے، عربی کے الفاظ نہیں پڑھے تو پھر سجدہ نہیں، اس لیے کہ اس کو تلاوت نہیں کہتے. تلاوت عربی کے کلمات ہے نا، وہ ہوتے ہیں. قل من رب السماوات والارض قل اللہ. اب سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا ذکر فرماتے. پہلے دلائل کے تھرو تھا، اب سوالیہ. آپ فرما دیجئے کون ہے آسمانوں اور رب اور زمین کا رب؟ کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ رب کا معنی تو آپ جانتے ہیں نا، جو بتدریج پالنے والا ہو، رفتہ رفتہ، جی نا، یعنی پیدا کرے پھر اس کے مناسب حال اس کو پالتے 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 اس کے مقام تک لے جائے. اس کو کہتا ہے رب. اکٹھا ہی کھلا دے یہ نہیں، رب تو نہیں ہوگا. تو مناسب حال تربیت، مناسب حال، حالن فحالن جو تربیت ہوتی ہے نا، یہ ہوتا ہے رب. تو زمین و آسمان کا رب، معلوم ہے کہ زمین و آسمان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی بھی تربیت کرتے ہیں. تو تربیت صرف ہمارا کھانا پینا ہی نہیں ہے جی، سونا جاگنا اور بھرنا، بلکہ کائنات کی ہر چیز تربیت کی محتاج ہے، اور اللہ اس کے مناسب حال اس کی تربیت کرتے ہیں. یہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں کہاں آئی؟ چٹکی سی تو سمجھ نہیں ہے. ہاں جی، سبحان اللہ تعالیٰ کا نظام تربیت ہر چیز میں جاری و ساری ہے. تو آپ ان سے پوچھئے ارض و سما کا رب کون ہے، اور پھر ان کے جواب کا انتظار نہیں کریں، آپ خود ہی جواب دے دیں قل اللہ. آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی تو ہے، اللہ ہی تو ہے. یعنی تم بھی یہی کہو گے، لیکن تمہیں تمہارے سوال کا، تمہارے جواب کا انتظار نہیں کرتا. یہ اتنا واضح مسئلہ ہے کہ دوسرا جواب ہے ہی نہیں. قل اللہ، تو آپ جواب دے دیں کہ اللہ ہی رب السماوات والارض. جب یہ بات طے ہے زمین و آسمان کا رب اللہ ہے، قل، پھر دوسرا سوال کیجئے افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا پھر تم نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور کارساز؟ رب تو وہ ہے، پالتا تو وہ ہے جی، پالتا تو وہ ہے، پیدا اس نے کیا، زندگی اس نے دی، اور تربیت کے سارے سامان اسی نے بنائے ہیں. تو پھر آگے رہا کیا ہے کسی اور کے سامنے جانے کے لیے؟ ادھر کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے جو آپ لے کے دوسرے کے پاس جاتے ہیں جی. تو پھر تم نے اس اقرار کے ساتھ کہ رب اللہ زمین و آسمان کا، تو کیوں تم نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنایا؟ کیونکہ رب ہی کارساز ہوتا ہے، اور کارساز بھی جس کو بنایا لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو جب چاہیں اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، اور جب چاہیں اپنے پاس سے نقصان کو بھی نہیں دور کر سکتے. ان کی اپنی زندگیاں نفع نقصان میں ہیں، نفع بھی ملتے ہیں، نقصان بھی ان پہ آتے ہیں، فائدے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بھوکے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، سب دکھ درد ان کو لگا ہوا ہے جی. تو جو اپنی جان کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، وہ تمہارے نفع نقصان کا اختیار کیا رکھیں گے؟ دیکھیے، کائنات کی سب سے افضل برتر اعلیٰ تر شخصیت کون ہے؟ کائنات کی بھائی، وہ تو خالق ہی کا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کی ساری مخلوق میں افضل اور برتر، اعلیٰ اور اشرف. اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کرایا، قل لا املک لکم نفعا ولا رشدا،
ضرا ولا رشدا قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا. آپ اعلان کر دیں کہ لوگوں میں تمہارے نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا اور تمہاری ہدایت کا بھی اختیار نہیں رکھتا. میرے پاس تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں. پھر دوسرا اعلان سورہ یونس میں گزر چکا ہے. یہ بھی فرما قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. آپ یہ بھی کہہ دیں کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا. اب بڑی اور سی شخصیت سے جب کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیت سے یہ دو اعلان قرآن مجید میں کرائے کہ نہ میں تمہاری ہدایت اور نقصان کا اختیار میرے پاس ہے، نہ اپنے نفع نقصان کا اختیار میرے پاس ہے، اب کوئی تیسری چیز تو ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی لوگ ہیں جو باز نہیں آتے. تو کیا تم نے بنا لی اللہ کے سوا اور کارساز جو اپنی جانوں کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے کہ جب چاہیں نفع پہنچائیں اور کسی نقصان کو نہ آنے دیں. قل هل يستوي الأعمى. اب مثال دیتے ہیں. قل هل يستوي الأعمى والبصير. آپ کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہے؟ نابینا اور بینا برابر ہے؟ ہم هل تستوي الظلمات والنور. یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہیں؟ یعنی کھلی بھی بات ہے کہ یہ چیزیں برابر نہیں. دیکھنے والا نہ دیکھنے والا اور اندھیرے اور روشنی برابر نہیں. یہی مثال ہے کفر اسلام کی، یہی مثال ہے توحید اور شرک کی، یہی مثال ہے مسلم اور کافر کی کہ مسلم بصیر ہے، اللہ نے اس کو بصیرت دی ہے. کافر اندھا ہے، اس کے بعد بصیرت نہیں. اور مومن یعنی مومن کا اسلام اور ایمان یہ بصیرت ہے اور اس کا کفر اندھا پن ہے. اسی طرح مسلمان نور ایمان کے نور سے منور ہے، کافر جو ہے کفر کی ظلمات اور تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے. کفر تاریکی ہے، اسلام ہم جعلوا للہ شرکاء. بلکہ ان لوگوں نے تو اللہ کے پارٹنر بنا رکھے ہیں، اللہ کے پارٹنر بنا رکھے ہیں. ان سے ذرا پوچھو تو پارٹنرشپ کس کس چیز میں ہے؟ خلقو کا خلقی. کیا ان کے مقرر کردہ جو ہیں شرکا انہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق کی ہے، کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، کوئی چیز انہوں نے بنائی ہے؟ یعنی تخلیق میں اگر وہ اللہ کے شریک ہے تو پھر تخلیق میں بھی صفت تخلیق میں بھی شراکت ہوگی اور کوئی چیز انہوں نے بھی بنائی ہوگی. فتشابہ الخلق علیہم. اور پھر ان کو ان کی بنائی ہوئی چیز اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں خلط ملط ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس نے بنائی ہے. کیا کوئی ایسی بات ہے کہ کچھ اللہ نے بنایا کچھ انہوں نے بنایا اور پھر ایسا خلط ملط ہو گیا، مکس اپ ہو گیا کہ اب پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نے کیا بنایا انہوں نے کیا بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے ان سے پوچھے تو وہ خود بھی کہیں گے کہ انہوں نے کچھ نہیں بنایا. سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال ہے کیا انہوں نے زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا ہے یا ام لہم شرک فی السماوات یا آسمان کے پیدائش میں کوئی ٹکڑا انہوں نے جوڑا ہے تو بتاؤ. تو نہ آسمان میں کوئی ایک کیل ان کی لگی ہوئی ہے اور نہ زمین کا کوئی ایک ذرہ انہوں نے بنایا ہے، بلکہ بات یہ کہ قل اللہ خالق کل شیء. آپ کہہ دیں اللہ ہر چیز کا خالق، بشمول ان کے جن کو تم نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے ان کا خالق بھی اللہ ہے، اور باقی کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ. غیر نے کچھ بھی نہیں بنایا.
کچھ بھی نہیں بنایا. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور اللہ ایک ہی ہے، نہ دو ہیں مجوسیوں کے کہنے کے مطابق، نہ تین ہیں عیسائیوں اور ہندوؤں کو کہنے کے مطابق. ان کے ہاتھ بھی تین ہیں، ان کے ہاں بھی تین ہیں نا اصل، اور پھر وہ تین میں پھر ضربے لگاؤ تو ان کے پھر کروڑوں ہیں، پھر کروڑوں ہیں، لیکن اصل بنیادی طور پر ان کے بھی تین ہیں. برہما جی مہاراج کہتے ہیں یہ خالق ہے، خالق ہے، لیکن بس تخلیق ہی کی ہے، بنایا ہی ہے، چلانے کی پوزیشن میں پھر نہیں تھے، تھک گئے تھے تو ریٹائر ہو گئے. بنایا ہے سب کچھ کہتے ہیں، لیکن چلانے کی سکت ان میں پھر نہیں تھی تو وہ پرے ہٹ گئے. انہوں نے دو نمائندے پھر مقرر کر دیے، ایک ہے وشنو جی مہاراج، ان کے ذمہ کیا لگا دیا ہے؟ سنبھالنا، تو اس کو سنبھالنا، میں نے بنا لیا ہے آپ سنبھالیں. اور دوسرا شنو جی مہاراج، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تو بگاڑنا، تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور وہ تماشا دیکھتے رہیں. یعنی ایک چیز بنا کے رکھ دی ہے، ایک کو کہا سنبھال، ایک کو کہا بگاڑ، تو تم دونوں کی جھینگا کشتی رہے اور میں تماشا دیکھوں. یہ ہندو مذہب کا خلاصہ. کیا نام ہے جناب جو بگاڑتا ہے اس کو؟ جی شنو جی، ہاں وشنو جی، وشنو جی، وشنو یہ شنو ہے کون سا؟ تو سنبھالنا کون سا ہے؟ یہ سنبھالنے والا وشنو ہے بھائی، وشنو سنبھالنے والا، شنو بگاڑنے والا ہے. جی بس وہ کئی نام ہیں ان کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں یہاں دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، کروڑوں بھی نہیں. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ ایک ہے اور زبردست. آپ یہ بھی کہیں گے نا اچھا ایک ہے تو پھر بڑا مشکل کہ وہ ایک ایسا تھوڑا ہے، قہار، سب پہ غالب. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے سب مخلوق اور بندوں پر غالب ہے، کوئی اس کے سامنے جی ہاں سب پہ غالب ہے. تو قاہر بھی ہے اور قہار تو پھر مبالغہ ہے نا، بہت زبردست غالب ہے، طاقتور ہے. تو یہ ہے اسلام کا خدا، ایک ہے، قہار ہے، خالق کل شے ہے، علیم بکل شے ہے، سمیع بصیر ہے، ساری صفات کاملہ کا خدا ہے، سب کچھ تنہا کرتا ہے، بے حد مہربان ہے. اب حق تعالی شانہ جو اس صورت کی ایک مرکزی اور خصوصی بات کی اس کا ذکر فرماتے ہیں، اور وہ حق اور باطل کی کشمکش اور حق اور باطل کی مثال، کہ باطل کیا، اس کی مثال کیا اور حق کی مثال کیا ہے، اور ان کا ٹکراؤ آپس میں جب ہوتا ہے تو پھر حق غالب ہوتا ہے، باطل جو ہے نا پاش ہو جاتا ہے. تو حق و باطل کی کشمکش کی مثال رتا دیتے ہیں. انزل من السماء ماء، اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا ہے. پانی برسانے والا بھی کون ہے؟ سما کا معنی آسمان بھی ہوتا ہے اور سما کا معنی بلندی بھی ہوتا ہے نا. تو یہاں یہ کہ بلندی سے، کیونکہ ڈائریکٹ آسمان سے تو بارش کا پرنالہ نہیں چھوٹتا نا، بلکہ اس کا نظام اللہ نے ایسے کیا ہے کہ گرمیوں میں سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے اور یہ بھاپ میں پانی بھی ہوتا ہے اور یہ اوپر بادلوں کی شکل میں چلی جاتی ہے، اور پھر ہواؤں سے اللہ تعالیٰ اس رات فرشتے کی زیر نگرانی اس کو چلاتے رہتے ہیں اور جہاں جتنا چاہتے ہیں برساتے رہتے ہیں. لیکن حکم بارش کا تو اوپر ہی سے آتا ہے. بادلوں میں بارش ہو بھی تو اس وقت تک نہیں برستی جب تک کہ برسنے کا حکم نہ آ جائے. ٹھیک، تو حکم تو اوپر سے آتا ہے اور برستی پھر بادلوں سے ہے.
تو سما کا معنی آسمان بھی ہے، سما کا معنی بادل بھی ہے۔ اور پھر من السما کا آنا من بعض کے معنی میں، یعنی ہر بلندی سے بارش تھوڑی ہوتی ہے، ہر وقت آسمان سے بارش نہیں ہوتی، کچھ آسمان کے حصوں سے بارش ہوتی ہے، ہر بادل سے بھی بارش نہیں ہوتی، کسی بادل سے حکم، جب اللہ کا حکم تو بارش ہوتی ہے۔ تو انظر من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بلندیوں سے پانی اتارا۔ جب اللہ تعالیٰ پانی اتارتے ہیں تو فصالت اودیۃ بقدرہا، پس بہ پڑتی ہیں ندیاں۔ اودیہ وادی کی جمع، وادی پہاڑوں کے درمیان کھلی جگہ کو کہتے ہیں، اور وہیں پہاڑوں پہ برسنے والا پانی اپنا رستہ بنا لیتے، اس کو ندی بھی کہتے ہیں، کیونکہ پہاڑوں پر جب بارش برستی ہے تو اس کے جب دامن میں آتی ہے تو وہ زمین میں اپنا رستہ بنا لیتی ہے، اسی کو ندی کہتے ہیں۔ تو فصالت اودیۃ، جب پہاڑوں پر یعنی بارش برستی ہے تو ندیاں بہہ جاتی ہیں، اور ندیاں بھی بے قدرہا، اپنے اپنے اندازے کے مطابق، کوئی چھوٹی ہوتی ہے کوئی بڑی ہوتی ہے، تو اس میں پانی بہتا ہے۔ جب پانی بہتا ہے، بارش کا پانی جب آتا ہے نا تو وہ اپنے ساتھ خس و خاشاک کو بھی لاتا ہے، کچرا ادھر ادھر جو پڑا ہوتا ہے نا، تو جب اوپر سے بارش ہر طرف سے پانی آتا ہے نا تو تنکے ونکے بھی بہ کر اس میں آ جاتے ہیں، اور جب تنکے آتے ہیں اور پھر زوردار پانی اوپر سے آتا ہے نا تو اس میں پھر جھاگ بھی آتی ہے، ساتھ تنکوں کے ساتھ جھاگ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک دم جب بارش کا پانی ہوتا ہے تو وہ رنگدار قسم کا پانی، مٹی بھی اس میں شامل ہے، تنکی بھی اس میں شامل ہیں، جھاگ بھی اس میں شامل ہے، تو اس کا کلر بدل جاتا ہے، لیکن کلر بدل جاتا ہے، پانی پاک ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم جو اوپر سے بارش برساتے ہیں، پانی برساتے ہیں، وہ بالکل پاک کرنے والا ہے۔ جب تک اس میں نجاست گندگی مکس نہ ہو جائے، نظر نہ آتی ہو یا اس کی بو نہ ہو، تو پانی کا رنگ بدلنا یا اس میں کچرا شامل ہو جانا یا اس پہ بلبلے آ جانا اور جھاگ، اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، پانی پاک رہتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور کبھی ہم دریائی سفر پہ جاتے ہیں اور ہم اپنے ساتھ میٹھا پانی زیادہ مقدار میں نہیں لے جا سکتے کیونکہ سفر میں ہوتے ہیں، تو اگر اس پانی کو وضو میں بھی استعمال کرتے جلدی ختم ہو جائے، اور دریا کا پانی تو پینے کے قابل نہیں ہوتا سمندر کا، تو پھر ہم وضو کا کیا کریں؟ یعنی یہ تو پینے ہی کا ہے نا، تو یعنی اور وہ انتہائی کڑوا بھی ہے، اس کا رنگ بھی ایسا ہے، پھر اس میں کچھ بو بھی ہوتی ہے، مسئلہ یہ پوچھ رہی کہ یعنی اس سے طہارت ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وَالطُّهُورُ مَاءُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، سمندر کا پانی بالکل طہور ہے، پاک کرنے والا ہے، گو پینے کے قابل نہیں، سخت کڑوا ہے، یہ اگر بیمار ہو جاؤ گے جی، پینے کے قابل نہیں لیکن پاک کرنے کے قابل ہے، اور یہ کہ اس کا شکار مچھلی جو ہے وہ حلال ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال سمندر کا پانی دیکھیے، اس کا رنگ اور ہے، ذائقہ اور، لیکن وہ پاک ہے۔ ایسے ہی ندیوں نالوں کا پانی بھی اس وقت جب بارش برسے اور فوری طور پہ آئے تو اس میں مٹی بھی شامل ہوتی ہے، اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اس میں کچرا وغیرہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ہے پاک ہے، تا وقت کہ آپ کو نجاست گندگی اوپر سے گزرتی نظر نہ آئے، اور یہ کہ وہ اس کی بو وغیرہ بھی نہ ہو۔ تو بہتے پانی کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ پاک ہوتا ہے، اگرچہ وہ کسی نجاست کے اوپر سے گزر کے کیوں نہ آ رہا ہو، گزر کے، لیکن اس کے اندر خود شامل نہیں ہے۔ تو ندیاں بہ جاتی ہیں اپنے اپنے اندازے کے مطابق، تو فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر اٹھا لیتا ہے وہ سیلاب کا پانی، زبدن جھاگ، رابیہ ابری ہوئی، وہ سیلاب کا پانی ادھر ادھر سے
ندی میں شامل ہوتا ہے نا تو اپنے ساتھ ابری ہوئی جھاگ بھی لے آتا ہے، جیسے اور کچرا ہوتا ہے، جھاگ بھی کافی ابری ہوئی تھی۔ زبد جھاگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور رابی کا معنی اٹھی ہوئی، اسی سے لفظ ربا ہے، یعنی وہ زائد نفع جو جائز نہیں، جس کا لینا جائز نہیں، اس کو کہتا ہے ربا، یعنی زائد نفع، یاد کا معنی زائد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور زبد جھاگ کو کہتے ہیں، اور زبد عطیہ کو بھی کہتے ہیں، گفٹ، اور زبد میل کچیل کو بھی کہتے ہیں، اور زبدہ مکھن کو بھی کہتے ہیں، زبدہ وہی مکھن، یعنی وہ بھی جھاگ ہی ہوتی ہے قسم کی، تو یہاں وہ پانی کی جھاگ مراد ہے۔ تو بہرحال یعنی جب بارش برستی ہے اور پانی ندی نالوں میں آتا ہے تو اپنے ساتھ کئی چیزیں لاتا ہے اور ساتھ میں جھاگ بھی لاتا ہے، کہیں کہ بہت بڑی بڑی ابری ہوئی جھاگ بھی ہوتی ہے، پانی کیا نظر ہی نہیں آتا۔ تو ایک تو یہ جھاگ ہے، ٹھیک ہے نا، جو ندی نالوں میں بارش برستی ہے۔ دوسری وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ وَمَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ جلاتے ہیں اس کے اوپر آگ، جن چیزوں پہ لوگ آگ جلاتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو آگ میں جلاتے ہیں، چیزوں پر آگ جلاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یعنی چیزوں کو آگ میں ڈالتے ہیں صفائی کے لیے، میل کچیل اتارنے کے لیے، یعنی سونا چاندی تانبا پیتل، ٹھیک ہے نا، تو ان چیزوں کو ان پہ لوگ آگ جلاتے ہیں، کیا مطلب یعنی آگ میں ان کو ڈالتے ہیں سرخ کرنے کے لیے، تاکہ ان کے اوپر جو میل کچیل ہے نا سرخ کرنے سے، ٹھکائی سے صاف ہو جائے، میل کچیل ہٹ جائے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی جھاگ ہے، ان دھاتوں پر جو میل کچیل ہوتی ہے یہ بھی ایک جھاگ ہے جس کو صاف کرنے کے لیے آگ میں ان کو گرم کیا جاتا ہے۔ چاندی تو خیر سے جلدی پگھل جاتی ہے، لیکن سونے کے لیے ایک اچھا خاصا ٹمپریچر چاہیے، وہ جلدی گرم نہیں ہوتا، اس طریقے سے باقی دھاتیں بڑی جو سخت ہوتی ہیں نا تو دیر تک ان کو آگ میں رکھنا پڑتا ہے۔ تو وہ یعنی وہ دھاتیں کہ جن سے لوگ حلیہ زیورات بناتے ہیں، زیورات بناتے ہیں، تو ان کو کیا کرتے ہیں، یعنی آگ میں رکھتے ہیں، ان پہ آگ جلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیوں جلاتے ہیں؟ تاکہ ان کے اوپر کی میل کچیل جو ہے نا ایک طرح کی جھاگ ہے اس کو دور کیا جائے، تو ان پر جو میل کچیل ہے وہ ان دھاتوں کی جھاگ ہے جس کو دور کرنے کے ان کو آگ میں گرم کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو کوٹ کر اس سے زیورات بناتے ہیں۔ تو سونے چاندی کے زیورات، ٹھیک ہے نا، یہ مردوں عورتوں کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سونے کی کوئی چیز مرد استعمال نہیں کر سکتا اور خواتین ہر قسم کا زیور سونے کا استعمال کر سکتی ہیں۔ چاندی ایک خاص مقدار میں صرف رنگ مرد بنا سکتا ہے، اس خاص مقدار سے زیادہ کی رنگ بھی نہیں بنا سکتا، اور رنگ کے علاوہ کوئی اور زیور چاندی کا بھی مرد نہیں استعمال کر سکتا، لیکن عورت جو ہے نا وہ چاندی کا بھی ہر قسم کا زیور استعمال کر سکتی ہے، بولے ہیں؟ لیکن جنت میں انشاءاللہ ہم بھی یہ تو امتحان ہے، فرق یہاں رکھا ہے، پھر یہ فرق مٹ جائے گا، صبر کریں تھوڑا سا۔ اسی لیے اس نے فرمایا کہ جو مرد دنیا میں سونے چاندی کا زیور استعمال کریں گے جنت میں اس کو محروم رکھا جائے گا، اسے تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا۔ لیکن کب ہم لوگ صبر کرتے ہیں، تھوڑے سے پیسے آ گئے ہم بھی ماشاءاللہ گلے میں لاکٹ ڈالے ہوئے پھرتے ہیں، اور کبھی یہاں کوئی چیز باندھی اور کبھی کہاں باندھی ہوئی ہے، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، یہ جن کا ہے ان کے بارے میں۔ تو عورتوں کے لیے میں نے کہا ہر قسم کے زیورات، اور مردوں کے لیے صرف ایک انگوٹھی 4.25 ماشے چاندی کی، اس سے زیادہ کی نہیں جائز ہے صرف، ٹھیک ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اگر وہ
نصاب تک پہنچتی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں. تو اگر زیور نصاب تک پہنچتا ہے تو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی, اور زکوٰۃ نصاب تک نہیں پہنچتا تو خیر کوئی بات نہیں, لیکن نصاب تک پہنچتا اور زکوٰۃ نہیں دی تو پھر مار پڑے گی ہمیں, یہ بات بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون اور اس کی بچی آئی تو ان کے ہاتھوں میں کنگن تھے, چوڑیاں تھیں سونے کی. آپ نے پوچھا کہ زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہ نہیں جی. کہا پسند ہے تمہیں پھر جہنم کے کڑے پہنائے جائیں؟ کہا نہیں جی توبہ توبہ, یہ کب ہو سکتا ہے؟ اسی وقت اتاری اور سب کا کر دی. یعنی ہمیں تو پتہ نہیں زکوٰۃ دینے کی, زکوٰۃ تو نہیں دی. لیکن اگر یہی بات ہے تو خیر سے ایسی آپ ٹھیک ہے. تو بہرحال زیورات کی زکوٰۃ اگر وہ نصاب تک پہنچے نا, 7.5 تولے کا سونا, 52.5 تولے کی چاندی کا نصاب, تو پھر اس کے زیورات عورتیں استعمال کر سکتی ہیں. برتن جو ہے نا, برتن کوئی استعمال نہیں کر سکتا. برتن بنا کے ڈیکوریشن کے لیے تو رکھ سکتے ہیں, لیکن سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا جائز نہیں. جو یہاں کھائے گا پھر وہاں محروم ہو جائیں گے. تو زیورات چاہے استعمال کے ہوں چاہے رکھے ہوئے ہوں, ہر طرح کے ان کے زکوٰۃ ہے. وہ چاہے بغیر زیور کے سونا چاندی تو بھی اس کے زکوٰۃ ہے. تو ایک تو یعنی وہ چیزیں ہیں جن سے زیورات بناتے ہو تو انہیں تم آگ میں گرم کرتے ہو. کیوں گرم کرتے ہو؟ تاکہ ان کی جھاگ میل کچیل اترے. او متائن, یا دوسرے قسم کے سامان اور دھاتیں سونے چاندی کے علاوہ, ان سے بھی ساز و سامان بنانے کے لیے ان کو آگ میں گرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی میل کچیل اتارنے, جس کے تانبا ہے, لوہا ہے, سب سے زیادہ لوہا ہے جی جی, تو لوہے کو بھی گرم کرتے ہیں تبھی تو اس سے ساز و سامان بنتا ہے نا. اور گرم کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر سے بھی چھوٹی چھوٹی پتریاں اترتی ہیں. وہ کیا پتریاں ہوتی ہیں؟ وہ لوہا نہیں ہوتا, وہ زنگ ہوتا ہے, وہ اس کا میل کچیل ہوتا ہے, وہی اس کی جھاگ ہے. تو ان کی جھاگ اتارنے کے لیے بھی گرم کرتے ہو, ان کی جھاگ اتارنے کے لیے بھی گرم کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی چیزیں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں. ان میں لوہا بڑی اہمیت کا ہے. باقی تو تعیش کا سامان ہے, لیکن لوہا ایک ضرورت کی چیز ہے. اگرچہ ضرورت تانبا بھی ہے اور ضرورت کے لیے پیتل بھی ہے, اور بھی چیزیں ہیں, لیکن لوہا بہت زیادہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل کی, اس کا نام ہی لوہا ہے, سورۃ الحدید. تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اور لوہا ہم نے اتارا ہے. تو اور چیزیں بھی تو اللہ نے پیدا کی ہیں, لیکن یہ اس کی خصوصی اہمیت بتانے کے لیے کہ انزلنا الحدید, ہم نے قرآن اور تورات اور انجیل ہی نہیں اتاری, ہم نے حدید بھی اتارا ہے. حالانکہ حدید کوئی آسمان سے برستا تو نہیں, مطلب ہے کہ اس کے خزانے زمین میں اللہ نے رکھے ہیں. تو اتارنے کا مطلب ہے کہ ہم نے حکم اتارا زمین میں کہ یہ خزانے جی بندوں کے لیے رکھے جائیں, تو حدید کا حکم اتارا اور اس کے خزانے زمین رکھ دیے. تو زمین میں لوہے کی ماشاءاللہ کانے ہیں. اور آج کی اس دنیا میں, ترقی یافتہ دنیا میں, جو اور کئی اہم ترین ضروریات کی چیزیں ہیں, ان میں لوہا اور پٹرول دو خاص اہمیت کی چیزیں ہیں جس سے ہماری ساری زندگی دوڑ رہی ہے. یہ لوہے سے جسم بنتا ہے, پٹرول کی جان ڈالتے ہیں, اور ہم فضاؤں میں بھی اڑتے ہیں, سمندروں کے سینے بھی چیرتے ہیں, اور ہم نے پہاڑوں اور دریاؤں میں کتنی گاڑیاں دوڑا رکھی ہیں. اور سب دو چیزیں ہیں, لوہا ہے, مشینری لوہا ہے, اور جی روح جو ہے نا پیٹرول. ہاں بڑی اہم چیز ہے. اور اللہ نے کتنے خزانے ان کے رکھے ہوئے, لیکن اب رفتہ رفتہ خزانے گھٹتے جا رہے ہیں, پیٹرول بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے یہ مہنگا نہیں ہوتا جا رہا ہے, مہنگا ہم کرتے جا رہے ہیں. اللہ کے خزانے کم نہیں ہو رہے, ہم ان کو سکیڑتے جا رہے ہیں اپنے عمل سے. جی وہ چاہے تو پورے سمندر کو بڑھا دے, ہم سیدھے ہو جائیں.
تو یہ سارا بگاڑ تو ہم نے کیا ہوا ہے. تو وہ کہتا اچھا میرے بندوں کا گلا تم اس پہ کاٹتے ہو, پھر دیکھ لو میں بھی اس کو خوش کر دوں گا. چشمے میں نے جاری کیے ہیں اور یہ چیزیں میں نے زمین میں پیدا کی ہیں, تم میری نافرمانی کرو گے تو میں ان کو کھینچ لوں گا. جی تو ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ اس کا متبادل بھی پیدا کرتے ہیں. اللہ مظلوموں کو بھی دیکھتا ہے, مظلوموں کے بھی تو اللہ رب ہے نا. جی تو ظالموں کی وجہ سے تو سے تھوڑا سا سکیڑتے بھی ہیں, مظلومے پہ نظر کر کے پھر دوسرے کہ چلو تیل کم ہو رہا ہے تو گیس پیدا کرتا ہوں. گیس اب متبادل گیس ابھی ٹھیک ہے. لوہا کم ہوتا جا رہا ہے تو چلو پلاسٹک, ٹھیک ہے نا. دیکھیے پلاسٹک نے جگہ لے لی اور کتنی چیزیں پلاسٹک کی بنتی جا رہی ہیں. ماشاءاللہ گاڑیوں کی پارٹیاں بھی پلاسٹک کی بنتی جا رہی ہیں. اب صرف ایک انجن رہ گیا, پتہ نہیں کوئی ایسا مضبوط پلاسٹک ہو تو انجن بھی اس کا چل پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو لوہے کی جگہ پلاسٹک ہو گیا, اور میں نے کہا پیٹرول کی جگہ جو ہے نا گیس پیدا ہوگی. لیکن یہ بھی خزانے کس کے؟ اللہ کے. اگر ہم بگڑ پہ گئے تو وہ ان کو بھی بہرحال. او متائن یا دیگر ساز و سامان, یعنی جن سے بنتا ہے, مثلا لوہے سے بنتا ہے. تو زبد مثلو, ان پر بھی پانی کی جھاگ کی طرح جھاگ ہوتی ہے. سونے چاندی پر, باقی دھاتوں پر بھی پانی کی جھاگ کی طرح جھاگ ہوتی ہے. جیسے پانی پہ جھاگ آئی ویسے ان چیزوں پہ بھی جھاگ ہوتی ہے, جن کو دور کرنے کے لیے ان کو آگ میں تپاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے کیوں ذکر کیا, تو دو قسم کی جھاگوں کا ذکر کیا. ایک بارش کے بعد پانی پر ندی نالوں میں جو اٹھتی ہے, اور ایک جو مختلف قسم کی دھاتوں پر میل کچیل کی جھاگ ہوتی ہے. دو کا ذکر کیا. فرماتے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, ایسے ہی اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتے ہیں. حق اور باطل کی مثال, حق اور باطل کی مثال بھی کیسے ہے؟ دھات اور زنگ کی, اور سیلاب کے پانی اور جھاگ کی. تو جھاگ کی مثال ہوگی باطل کی, اور حق کی مثال ہوگی پانی, اور جو اچھی مٹی بہا کر پانی لایا ہے نا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بھال. بھال کہتے ہیں بھال. تو دیکھیے بھال جو ہے نا, جب پانی گزر جاتا ہے جو بھال رہ جاتی ہے وہ بڑی زرخیز مٹی ہوتی ہے. اس کو جب کھیتوں میں بکھرو تو بڑی اچھی فصل دیتے ہیں. تو اب یہ سیلاب بھال بھی لایا تھا, جھاگ بھی لایا تھا. جھاگ تو تھوڑی دیر کے بعد خشک ہو گئی, اڑ کے ختم ہو گئی. بھال رہ گئی, پانی رہ گئی. اصل تھی پانی بھی نفع بخش تھی, بھال بھی. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے لوہا چاندی سونا, لوہا سونا چاندی وغیرہ, اس کے اوپر جھاگ یعنی زنگ جو ہے نا, یہ زنگ ہے. اور جب یہ اوپر سے اتر جاتا ہے تو نیچے خالص سونا چاندی, خالص لوہا, قیمتی چیز نکل آتی ہے. تو یہ حق ہے. اوپر جو آیا تھا وہ باطل. ٹھیک ہے نا. تو اللہ حق باطل کی مثال سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق نازل کرتے ہیں, اور یہاں شکوک و شبہات اس میں مل جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے بالکل حق اور کھری بات آتی ہے, اور یہاں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے, لوگوں کے اعتراضات اور شکوک و شبہات بھی پڑ جاتے ہیں جھاگ کی طرح اوپر ہوتا ہے. لیکن یہ جھاگ کتنی رہے گی؟ حق حق ہے, وہ نہیں مٹے گا. جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جی جب حق آتا ہے تو باطل چلتا ہے, اس لیے کہ باطل کا کام ہی چلنا ہی ہے, رکنا نہیں. تو یہ جو حق کے خلاف پروپیگنڈا ہے, اور یہ جو شکوک و شبہات ہیں, اور حق کے خلاف جتنی کوششیں ہیں, یہ جھاگ ہے, وقتی چیز ہے, گھبرانے کی بات نہیں. جب بہت جلدی بلبلے بیٹھ جائیں گے اور حق پھر تازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب,
تندی باطل باد مخالف سے نہ گھبرا، اے عقاب یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، لیکن عقاب ہی مریل ہو جائے تو یہ بات ہے نا۔ تو یہ باطل کی ہوائیں جو ہے نا، یہ چاروں طرف سے جو چل رہی ہیں، یہ آپ کو اونچا اڑانے کے لیے چل رہی ہیں۔ اس لیے سمجھدار سمجھ جاتے، کہتے ہیں باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو وہ جانتے ہیں کہ ہم ان سے دبنے والے نہیں، یہ بلبلے ہیں، ابھی اٹھے ہیں کل کو بیٹھ جائیں گے، حق ثابت ہے۔ تو اللہ حق کو باطل کی مثال ایسی بیان کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، پھر یہ جو جھاگ ہے، چاہے پانی کے اوپر کی ہے چاہے دھاتوں کے اوپر ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اس کی عمر تھوڑی ہوتی ہے اور یہ چلی جاتی ہے خشک ہو کر آہستہ آہستہ بلبلے ختم ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، لیکن جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش، یعنی سونا چاندی لوہا پیتل تانبا، ٹھیک ہے، پلاٹین جو بھی، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ پانی وہ مٹی وہ ٹھہری رہتی ہے، اوپر سے جھاگ اڑ جاتی ہے، اور اس میں یہاں چیزیں رہ جاتی ہیں سرخ ہو کر صاف، اور اوپر کی جھاگ چلی جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، ایسے ہی اللہ مثالیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا تو سمجھ کی بھیک مانگے اللہ سے، پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا تو سمجھ کی بھیک مانگے اس سے جو سمجھ دیتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ حق باطل کی کشمکش یعنی جاری و ساری ہے۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی نزول کو بھی ایک مثال سے سمجھایا، بارش سے۔ فرمایا کہ قرآن مجید جو کتاب رحمت ہے، اس کی مثال بھی باران رحمت کی ہے، کہ برسنے والا پانی اپنے اندر رحمت ہی لے کر آتا ہے، اور اس کے اندر جو قوت ہے پیاس بجھانے کی، پودوں کو اگانے کی، وہ باقاعدہ ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ بارش زمین پہ پڑتی ہے تو زمین کے 3 قسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں، حضور زمین کے 3 قسم کے حصے ہوتے ہیں، بارش ایک جیسی برستی ہے۔ ایک ٹکڑا ہے زمین کا ہموار اور زرخیز، جب اس پہ بارش برستی ہے تو سارا پانی جذب ہوتا ہے، اس پانی کو اپنے اندر سنبھال لیتی ہے، اور اس میں خود میں بھی قوت ہے پیدا کرنے کی، پانی بھی ایسے ہی مل گیا تو اب اس پانی کے برسنے کے بعد اس سے ہر قسم کی پیداوار پیدا ہوتی ہے، پھل بھی ہوتے ہیں، پھول بھی ہوتے ہیں، اناج بھی ہوتا ہے، سب کچھ۔ اور وہی بارش ایک ایسی زمین پر بھی پڑتی ہے جو بنجر ہے، غیر آباد ہے، پتھریلی ہے، لیکن ہے ہموار۔ اب وہ جذب نہیں ہوتا پانی، اس میں جذب ہو بھی جائے تو اس میں پیداوار کی صلاحیت ہی نہیں ہے، لیکن اس میں جا بجا کیا ہیں، کھڈے ہیں، حوض ہیں، پانی جمع ہونے کی جگہ ہیں، تو پانی ادھر ادھر سے ان جگہوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ تو زمین خود تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی، لیکن اس جمع شدہ پانی سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسری وہ زمین ہے کہ جو پانی کو جذب بھی نہیں کرتی، روکتی بھی نہیں، جیسے پتھروں پہ پڑ گیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پڑ گیا تو نہ رکا نہ اس نے چوسا، نہ خود فائدہ اٹھایا نہ کسی کے لیے مفید۔ تو حضور نے فرمایا کہ قرآن حکیم باران رحمت کی طرح سب پہ برستا ہے، نفع بخش ہے، قوت بخش ہے، حیات بخش ہے، لیکن آگے لوگوں کے دل 3 طرح کے ہیں۔ ایک زرخیز زمین کی طرح، وہ قرآن کو خود بھی جذب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر جب جذب کرتے ہیں تو ان سے پاکیزہ اعمال، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک صحیح قسم کے انسان بن جاتے ہیں، جی، نور ایمان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ ان پہ برسا جب قرآن مجید تو وہ جذب نہ کر سکے، خود فائدہ نہ اٹھا سکے، لیکن اتنا کر لیا کہ حافظ بن گئے، ٹھیک ہے نا، حافظ بن گئے یا مولوی ہی بن گئے، اور آگے اوروں کو تو پڑھا دیا نہ سمجھا دیا، چلو اپنا بھلا نہ ہوا دوسروں کا بھلا تو ہو گیا، دوسروں کو پڑھا دیا، دوسروں کو سکھا دیا۔ اور تیسرے فرما کہ کافر اور منافق ایسے ہیں کہ جو جذب بھی نہیں کرتے قرآن کو، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کے پاس کان لگا کے سنتے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، آپ کے پاس ایسے کرتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی آقا نے کیا فرمایا، حضور نے کیا فرمایا، سنا تک بھی نہیں، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، ایسے بھی بدنصیب۔ تو بہرحال اصل چیز جو ہے نا وہ رہتی ہے، اور نقل چیز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، بلبلے، اصل چیز پوشیدہ ہوتی ہے، اور کرو فر جو ہے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس سے مناسبت تو لیکن ایسی ذہن میں بات آ گئی تو کہ جو آ گئی سمتم قدرتی آئی ہے تو گئی والد شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پہلے بتایا بھی ہوگا، لیکن آپ اتنی دور کی باتیں یاد بھی تو نہیں رکھتے نا، ایک کب کہا ہوگا اچھے۔ تو ان کے زمانے میں یہ نئے یہ لوگ گئے تھے نا، خود سلطنت جمایا تھا، تو یہ اپنے ساتھ یہ پادری وادری بھی لے کر گئے تھے، اور بڑے مناظرے مجادلے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے بڑا زور لگا رہے تھے نا، تو وہ اس قسم کے شبہات شکوک یہ جاگ بھاگ کے کام بڑے ہو رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں روشن ضمیر عالم پیدا کیے ہیں جو ان کی ایسی چیزوں کا توڑ کرتے تھے۔ تو شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا، بڑے روشن ضمیر سے وہ بھانپ جاتے تھے کہ کہنے والے کا یہ بات کون سے انداز سے کہہ رہا، کیا کہنا چاہتا۔ تو یہ پادری بادری لوگ اس زمانے میں نئے شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے۔ تو ایک یہ بھی بات ہوئی کہ دیکھو یہ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، کہ آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ آسمانوں کی بلند میں بنے، اور آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ کے نبی جو ہیں یہاں زندہ رہے، یہیں تدفین ہوئی اور یہیں مدینہ منورہ میں۔ تو پھر اتنی سی بات واضح نہیں ہے کہ یہ ان سے وہ برتر ہیں، اتنی سی یہ تو کھلی ہوئی بات ہے۔ تو شبہ تو ایسا نا عام آدمی تو اس میں آ جاتا ہے نا، واقعی بھائی چوتھے آسمانوں میں مزے اڑا رہے ہیں، ذرا افضل ہوں گے، اور وہ جیسے بھی ہیں لیکن بارش زمین ہی پر ہیں، انتقال ہوا تدفین ہوئی جو بھی ہو۔ تو شاہ صاحب کے سامنے بھی یہ بات ہوئی نا، تو شاہ صاحب نے اس کو فارسی، اس زمانے میں فارسی جو ہے نا وہ ہندوستان کی سرکاری زبان تھی، اردو ہی تھی لیکن اس کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ کسے بگفت کہ عیسیٰ ز مصطفیٰ اولاد، کسے بگفت کہ عیسیٰ ز مصطفیٰ اولاد، کسی نے کہا ہے، میں نے سنی یہ بات، کسی نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کریم سے افضل ہیں، اور دلیل یہ دی کہ این بزیر زمین است آن با اوج سماس، کہ یہ تو یہاں زمین کے نیچے ہے مدفون ہیں اور وہ آسمان کی بلندیوں میں ہیں، دلیل یہ دی ہے، اور دعویٰ یہ کیا کہ وہ اولا ہیں، دلیل یہ دی ہے کہ وہ اوپر ہیں، یہ یہاں ہیں۔ بگفتمش کہ نہیں قول معتبر باشد، شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے جواب میں کہا کہ یہ تمہاری دلیل معتبر نہیں، بگفتمش میں نے اس کو کہا نہیں قول معتبر باشد، یہ قول معتبر نہیں، خباب برسر دریا گوہر تہے دریا، اس لیے کہ بلبلے جو ہے نا وہ تو دریا کے اوپر ہوتے ہیں پر موتی نیچے ہوتے ہیں۔ مقصد کہ یہ اس میں وہ نقص والی بات نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ایسی کوئی بات کہیں کہ جس سے کسی پیغمبر کی شان میں ادنا سی لکھی، وہ بات نہیں، اس کی دلیل کو توڑا
کہ تو نے جو ان کی کوئی اور دلیل دے دیتا نا، یہ جو تو نے برتری کی دلیل دیا یہ دلیل نہیں کہ ہر چیز جو بلندی پہ ہو وہ افضل ہو اور جو پستی میں وہ افضل نہ ہو، یہ دلیل نہیں۔ ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، بڑے درجے کا پیغمبر مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی خاص قدرت سے پیدا ہوئے بڑے با کمال ہیں، یہ اپنی جگہ میں ہے، لیکن تو نے یعنی جو دلیل دی یہ دلیل بیکار ہے۔ اس لیے کہ کسی کو دیکھ بلبلے دریا کے اوپر تیرتے جاتے ہیں اور موتی دریا کے دامن میں ہوتے ہیں، تو سب دلیل کو توڑنے کی بات ہے۔ آزان تو میرا ابھی ہے ٹائم نا، ایک آیت پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ للذین استجابوا، یہ ہے ایک مثال اللہ تعالی نے حق اور باطل کی کشمکش اور حق کی مضبوطی اور باطل کی کمزوری پر، اور یہ کہ حق کی پائیداری اور باطل کی جلدی ختم ہونے پر یہ مثال دے دی۔ للذین استجابوا، اب ان لوگوں کے لیے استجابوا لربہم جنہوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی، ان دلائل کے اوپر اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، یعنی اسلام کو قبول کر لیا، دعوت اسلام کو، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ الحسنہ، ان کے لیے حسنہ ہے۔ جن لوگوں نے دعوت اسلام قبول کر لی ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ، حسنہ ہے۔ حسنہ عربی میں کہتے ہیں نا نیکی کو، اچھائی کو، ٹھیک ہے نا، اور حسنہ جنت کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی سراپا خیر، سراپا نیکی، سراپا بڑائی۔ تو ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کی، الحسنہ یعنی ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے حسنہ نہیں ہے، ان کے لیے اس کے مد مقابل سزا ہے، اور ان کی سزا اتنی یقینی ہے، سزا کی یقینی۔ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر دعوت حق کو قبول نہ کرنے کے والے کے پاس قیامت کے دن جو کچھ زمین میں دولت ہے وہ ساری کی ساری دولت ایک مشرک اور کافر کے پاس ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی ہی اور بھی ہو، دو زمین، ٹھیک ہے، اور لَفْتَدُوا بِهِ، وہ اللہ کے غیظ و غضب اور عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں، جرمانے میں دینے کے لیے پیشکش کرے کہ یا اللہ یہ سب دولت لے لے اور مجھے جہنم میں سزا مت دے۔ اگر فرضاً، ورنہ تو کسی کے پاس ایک پینی بھی نہیں ہوگی، فرض کر دیں کہ پوری زمین دولت کی، یہاں لکھا ہے کہ پوری زمین، اور سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں ہے کہ پوری بھری ہوئی زمین سونے کی، خالص سونا، اور سورہ مائدہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک زمین نہیں اتنی ہی ہے ایک اور زمین بھی، جیسے جہاں بھی ہے نا، تو گویا دو زمینیں سونے کی بھری ہوئی ہے، بالفرض کسی کے پاس اور فدیے میں دے کر جان چھڑانا چاہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قبول نہیں کروں گا، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، پھر تو ہو گئی کچھ نہیں۔ تو یہ اس کی سزا کی پختگی کی بات کی جا رہی ہے۔ حدیث میں ایک ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کافر و مشرک کو بلا کر کہیں گے کہ اگر تیرے پاس اس وقت جس دنیا زمین سے تو آیا ہے وہ سونے کی بھری ہوئی ہو، دولت کی بھری ہوئی اگر تیرے پاس ہو، تو کیا آج کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ تو مجھے دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یا اللہ بالکل بالکل بالکل، اور اتنی اگر اور بھی ہو یہ وہ بھی دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے تو ابھی تو بات کی پشت میں بھی نہیں آیا تھا
اور میں نے تجھ سے اپنی توحید کا اقرار لیا تھا، اتنی سی بات تو تو پوری نہیں کر سکا اور اب اتنا بڑا سخی بنتا پھرتا ہے، جھوٹے کہیں گے۔ اتنی سی بات تو میری ربوبیت اور میری توحید کی، وہ تو دنیا میں نہیں پورا کر سکا، اور کہتا میں 2 زمینیں بھری ہوئی سونے کی دے دوں، جھوٹ بولتا ہے کہیں گے۔ جا قبولی کی جائے گی۔ تو بہرحال کافر کی قطعاً بخشش نہیں۔ اور ایک آیت کریمہ میں سورہ اعراف میں ہے، لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط، کوئی کافر جنت میں بالکل نہیں داخل ہو سکتا تا وقت کہ کوئی اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔ اگر اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہیں گھس سکتا تو کافر جنت میں بھی نہیں گھس سکتا۔ اور یہاں یہ فرما کہ اتنی بڑی دولت بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان لوگوں کے لیے برا حساب ہے۔ کیا مطلب؟ ایک ایک بارے میں چھان بین کروں گا، انویسٹیگیشن کروں گا ایک ایک چیز کے بارے میں جی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مناقشہ کر دیا نا وہ بچ بھی نہیں سکے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ تفتیش پہ آ جائیں گے تو کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان سے حساب فرض کری۔ جب نمازیں پڑھی ہیں جی پڑھی، چلو ٹھیک، روزہ رکھے تھے تو ایسا سرسرا سا کر لیں، پوچھ گچھ نہیں شروع کریں، کوئی بھی جواب دینے کے قابل جی۔ تو ان کے لیے برا حساب ہے، یعنی ان سے تو چھان بین کی جائے گی نا جی۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ، اور اس برے حساب کے نتیجے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم بہت برا بچھونا ہے جس پہ ان کو بیٹھنا پڑے گا، لیٹنا پڑے گا، وہ بہت ہی بری جگہ ہے، بے قراری کی جگہ ہے، بہت بے قراری کی جگہ ہے۔ اللہم احفظنا منہ، اللہم ادخلنا الجنۃ بغیر حساب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔